اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب زدنی علما یا فتاح یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ویسے تو 9 بنتا ہے، لیکن نون ساکن اور تنوین کے قواعد جاری ہیں۔ اظہار اور اخفا ہم نے پڑھ لیا ہے، ادغام اور اقلاب ابھی باقی ہے۔ تو یہ لیکچر نمبر 9 جو ہے یہ انشاءاللہ ہم ان اسباق کے بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں ادغام۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اب سب سے پہلے جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہے جی نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ تو اظہار میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ اور اخفا میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار میں غنہ نہیں ہوگا اور اخفا میں غنہ ہوگا۔ تو آج ہمارا تیسرا جو بن رہا ہے وہ ہے جی ادغام۔ تو اس کی طرف چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ نون ساکن وہ نون جس پر جزم ہو، یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں آ جائے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں اسے تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں ادغام ہوگا۔ حروف یرملون کتنے ہیں جی؟ 6: یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ اور آپ کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے یا، را، ملون، میم، لام، واو، نون، یعنی جس الفاظ سے یہ لکھے ہوئے ہیں اسی سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ حروف یرملون 6 ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش ہوئے ہیں۔ اب اظہار جب ہم نے پڑھا تھا تو اظہار میں حروف خلقی کے بعد کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف خلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اور حروف اخفا جو ہم نے پڑھا تھا یہ 15 ہیں۔ حروف اخفا کتنے ہیں جی؟ 15 ہیں۔ اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفا ہیں۔ المختصر کہ اظہار میں غنہ نہیں ہوگا اور اخفا میں غنہ ہوگا۔ تو اب جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جی ادغام۔ تو ادغام کو جو ہم پڑھیں گے وہ کس طرح پڑھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں ادغام ہوگا۔ تو ادغام میں کیا ہے جی کہ حروف یرملون کے 6 حروف ہیں۔ اس میں را اور لام میں نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آ جائے اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، باقی 4 میں غنہ کریں گے۔ وہ باقی 4 کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے یا، دوسرا ہے میم، تیسرا ہے واو اور چوتھا ہے نون۔ یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب رہی بات کہ اس پر غنہ ہوگا یا نہیں، لام اور را پر غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا سبق جس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بلکہ خلاصہ سے پہلے تھوڑا سا اس کی مشق بھی ساتھ کر لیتے ہیں۔ اب جس طرح ہے میم زبر یا، مئی، میم زبر یا، مئی، یا زبر یا، میہ، قاف
پیش وو قو من یقو لام پیش لو من یقولو. اب نون ساکن کے بعد یا آ گیا اور یا مشدد ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا لیکن غنہ بھی ہوگا. من یقو قاف پیش واو کو واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش آ گیا یہاں پر واو مدہ ہوگا. من یقولو من یقولو. آگے کیا ہے جی؟ میم زیر واو میم واو زبر وا میم وا را زبر را میم ورا قاف زیر لام قل میم ورا قل. اب موٹا قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے. جیم زبر نون جن نون زبر نا جن. اب یہاں پر غنہ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ نون مشدد ہے. میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا. یہ انشاءاللہ ہمارا 1-2 دن کے بعد اس بارے میں بھی سبق آئے گا. من وراکل جن تازیر تی من وراکل جنتی. اب یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد واو ہے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے اور آگے جو غنہ ہو رہا ہے یہاں پر نون مشدد کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اسی طرح یہاں پر بھی من یومن یہاں پر بھی غنہ ہوگا یہاں پر بھی غنہ ہوگا. اب اسی طرح ایک اور لفظ لیتے ہیں جی. میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربی کا. اب یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے لیکن را پر غنہ نہیں کرنا را پر غنہ نہیں کرنا. اور اسی طرح یا زبر یا قاف پیش لام قل یا قل لام زبر لا یا قل لا ہا الٹا پیش ہو یا قل لا ہو. اب یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا لیکن ادغام ہو رہا ہے. کیونکہ غنہ کیوں نہیں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد یہاں پر لام آ گئے یعنی کہ حروف یرملون میں سے لام اور را کے علاوہ جو باقی 4 حروف ہیں ان پر غنہ ہوگا لیکن لام اور را پر غنہ نہیں ہوگا. اب چلتے ہیں اپنے سبق کے خلاصہ کی جانب کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. پہلا ہے اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب. ہم نے پہلا پڑھ لیا ہے اظہار اور اخفا اور آج ادغام پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے وہاں ادغام ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے. حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 یا را میم لام واو نون. تو یہاں پر را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا باقی 4 پر غنہ ہوگا یعنی کہ یہاں پر را اور لام میں را اور لام پر غنہ نہیں ہوگا باقی جو 4 حروف ہیں ان پر غنہ ہوگا. دعائے رب کائنات ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ خیر.